غرباء 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 ولغير الله لا نحمل الجباه غرباء وارتضيناها شعارا غرباء 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 اسٹیج پر میرے دو معزز مہمانان گرامی قدر کے ساتھ میرے دو استاد شریک ہیں، اس لیے میرے دل کو بہت زیادہ حوصلہ ہے۔ والد محترم مولانا مفتی عبدالرحمن ظفر صاحب اور استاذ محترم حضرت مفتی محمد طیب صاحب، ان دونوں اساتذہ کی شفقت اور ان کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ میرا سرمایہ حیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں، عمل میں، ان کی صحت میں برکتیں عطا فرمائے۔ قرب قیامت کے فتنوں میں ایک ایسا فتنہ ہے جس نے امت کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور وہ امت مسلمہ کے زوال کے اسباب میں سے ایک بنیادی اور اساسی سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستکون فتن، ان قریب فتنے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کی سبیل اور رستہ کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کلام اللہ قرآن، فیہ نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم، اس میں پچھلوں کے حالات اور مستقبل میں پیش آنے والے حالات موجود۔ هو حبل اللہ المتین، وہ اللہ کی مضبوط رسی۔ قرآن کریم کو اس امت نے جب پس پش ڈالا تو امت کا عروج زوال میں بدلا۔ وہ ہدایت کا سرچشمہ جس سے ہم نے رخ پھیرا، جیسے ہی ہدایت آنا بند ہو گئی گمراہیاں بڑھتی چلی گئی۔ بر صغیر پاک و ہند میں شیخ الہند حضرت محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے رہا ہو کر تشریف لائے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے امت کے زوال کے اسباب میں بہت زیادہ غور کیا ہے، تو مجھے جو بنیادی سبب معلوم ہوا وہ اس امت کا قرآن پاک سے دور ہونا ہے۔ قرآن پاک کے فہم، قرآن پاک کے معانی، قرآن پاک کے مطالب، قرآن پاک کے مفہوم، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک سے ہدایت لینا، یہ جو بنیادی سرچشمہ ہدایت تھا امت اس سے دور ہوتی چلی گئی۔ لہٰذا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے درس قرآن کے حلقے لگانے کا مشورہ دیا اور نہایت شد و مد کے ساتھ اپنے تمام شاگردان کو اس بات کی وصیت کی ہے کہ قرآن پاک کو، قرآن پاک کے معانی اور مطالب کو گلے سے لگا لیں۔ یہی امت کی بنیادی بیماری ہے کہ وہ قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیم، جگہ جگہ مدارس، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، قرآن پاک صحیح پڑھنے کا اہتمام، قرآن پاک کے معانی اور مطالب کے لیے مدارس میں جو ہے وہ کاوش کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مدارس اور علماء کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خوشہ چینوں میں سے اور ان کے نام لیواؤں میں سے ایک بڑی شخصیت محترم ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن پاک کو اوڑھنا بچھونا بنایا، قرآن پاک کے مفاہیم کو واضح کیا، دروس قرآن کے حلقوں کو واضح جو ہے پھیلایا، بیان القرآن کے نام سے قرآن پاک کی جو ہے وہ تفسیر جو ہے وہ منظر عام پر ہے۔ اس کے علاوہ ان کے دروس، ان کی سیڈیز، ان کی کیسٹ
اور ان کا انداز بیان، انداز فکر، تدبر قرآن، تذکیر بالقرآن، اور پھر اس کا نصاب، پھر حلقہ وائز جو ہے وہ اس کی تعلیم، یہ ایک ایسا منفرد سلسلہ ہے جو اس امت کو اور بالخصوص پاکستان کے واسیوں کو میسر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اجر جزیل عطا فرمائے، ان کی قبر کو منور فرمائے، اور ان کے اس کام کو بارگاہ عالیہ میں قبول فرما کر دنیا اور آخرت میں بلند درجات سے نوازے۔ انہی کے لخت جگر، انہی کے فرزند ارجمند، امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب مدظلہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار اس موضوع پر فرمائیں۔ محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی، آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، میں سب سے پہلے برادرم محمد مسعود ظفر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اہم موضوع پر نہ صرف یہ کہ احادیث کا ایک مجموعہ مرتب فرمایا، بلکہ آج کی یہ جو محفل ہے اسے بھی سجانے میں مرکزی کردار انہی کا ہے، اور جو خطابات ہوئے ہیں وہ بہت عمدہ ہوئے، اور ایک پیغام میں محسوس کر رہا ہوں کہ آج کے اس اجتماع کے ذریعے امت تک اور شرکاء تک پہنچ رہا ہے، جو بہت مفید ہے۔ میں اصلاً تو استفادہ علمی کے لیے اور اپنے برادر مسعود ظفر صاحب کی حوصلہ افزائی کے لیے آیا تھا۔ میں کوئی مقرر خطیب یا عالم نہیں ہوں، بلکہ بقول علامہ اقبال کے الفاظ کا سہارا لوں تو میں نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ۔ بہرکیف اب کہا گیا ہے تو کچھ باتیں جو ہیں فرمائش کی گئی ہے، بلکہ اصرار ہے اور حکم ہے، تو میں اس حکم کی تعمیل میں چند باتیں عرض کروں گا۔ دیکھیے، برادرم مسعود ظفر صاحب نے جس نیک اور اہم کام کا بیڑا اٹھایا ہے، اس کی اہمیت کو مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب نے بڑی عمدگی سے واضح فرمایا۔ اسی کتاب کے جو تقریضات ہیں اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ الاربعین فی الفتن میرے نزدیک ایک بڑے کام کا آغاز ہے، سر آغاز ہے۔ یہ امر واقعہ ہے کہ علم دین کے اس اہم گوشے کی طرف فی الوقت اہل علم اور رجال دین کی توجہ بہت ہی کم۔ والد محترم ڈاکٹر اسحاق احمد رحمہ اللہ جہاں ایک جانب قرآن حکیم کے عظیم داعی اور پیغام قرآنی کے مبلغ تھے، ابھی ذکر ہوا ہے ان کا، وہاں علم دین کے اس خاص گوشے سے بھی انہیں خصوصی دلچسپی تھی۔ چنانچہ وہ واقعات اور احادیث جن کا تعلق قرب قیامت کے واقعات سے ہے، کتاب الملاحم ہے، کتاب الفتن ہے، ان کا تذکرہ بڑے اہتمام سے کرتے تھے۔ ابھی برادرم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب بتا رہے تھے کہ 80 کے دہائی میں انہوں نے اس بات کا جو ہے چرچا شروع کیا تھا۔ اس کا پس منظر بتا چکے ہیں، مجھے دوبارہ اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔
زیادہ قوت کے ساتھ اور زیادہ وضاحت کے ساتھ انہوں نے 91 میں جب پہلی گلف وار ہوئی ہے تو ان باتوں کو اپنا موضوع بنایا. چنانچہ اس کے اندر انہوں نے صرف یہی نہیں کہ آخری دور کے فتنے کون سے ہیں، بلکہ ایک پورا فکر، جامع فکر اس حوالے سے امت کو عطا کیا. یہ کتاب موجود ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. ان کے اس موضوع پر جو مضامین تھے جو انہوں نے مرتب کیے، اخبارات میں بھی شائع ہوئے، ان کا مجموعہ ہے. اور اس میں ایک ایسی رہنمائی موجود ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت کی اہم ضرورت ہے. علامہ اقبال نے کہا نا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو والد محترم اس شعر کو کسی قدر ترمیم سے پڑھا کرتے تھے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس. قرب قیامت کے حالات اور کتاب الملاحم اور کتاب الفتن اور دجال، اس کے بارے میں جو سب کچھ احادیث میں آتا ہے، احادیث بنیادی طور پر ہیں، قرآن مجید میں اشارات ہیں. انہی احادیث کے اندر ایک یہ بات بھی ملتی ہے ہمیں کہ بالآخر کل روح ارضی پر اللہ کا دین غالب اور قائم ہوگا. یہ مشن تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ مکمل ہو کر رہے گا. چنانچہ اسی کا ذکر جو ہے، سب سے پہلی حدیث جو کوٹ کی ہے آپ نے، اس کو عنوان بنایا ہے، 40 احادیث سے باہر ہے وہ، اس میں وہ بشارت جو ہے موجود ہے. اس کے علاوہ فرماتے تھے کہ جو مکاشفات یوحنا ہیں، سابقہ کتابیں بھی جو ہیں، ان کے اندر ایک حد تک وہ بھی بہرحال آسمانی کتابیں تھیں. تو یوحنا کی انجیل کے اندر مکاشفات ہیں، ریویلیشنز ہیں، انہی کا ذکر ہو رہا تھا کہ عیسائیوں کو بھی معلوم ہے قرب قیامت کے واقعات. یہود سب جانتے ہیں جو کچھ ہونے والا ہے، اور جو چیزیں جو ہیں احادیث مبارکہ میں بڑی وضاحت سے آئی ہیں، ان کی آسمانی کتابوں میں بھی وہ خبریں موجود ہیں. وہ مسیح کا انتظار کر رہے ہیں. یہود بھی منتظر ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کا انکار کیا تھا، لیکن ان کی کتابوں کی روح سے مسیح کو آنا ہے، اور اس کے لیے جو نشانیاں وہ بتائی گئی ہیں وہ بھی انہیں پتہ ہے. اور ہماری حدیث پر جو کام انہوں نے کیا وہ شاید ہم نے بھی نہیں کیا. چنانچہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ طالبان چند ہزار تھے اور ان کے پاس وسائل، ریسورسز صفر. وہ تو سٹون ایج کو پہنچے ہوئے لوگ تھے. ان کے پاس ہر طرف سے جو ہے وہ تو رستے بند کر دیے گئے تھے، بندشیں تھی، کہیں سے کوئی مدد نہیں آ سکتی، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی ہتھیار، کوئی ویپنز. اور امریکہ ان پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ اکیلا نہیں آیا. وہ اس وقت کی سول سپریم پاور آن ارتھ ہے. وہ اپنی جگہ بھی بہت بڑی قوت ہے. پورے نیٹو کو لے کر آیا، پورے عالم کفر کو لے کر آیا. میں آپ کو یاد کراتا ہوں کہ اس وقت ہمارے آرمی چیف اسلم بیگ صاحب نے یہ کہا تھا کہ طالبان افغانستان کے لیے امریکہ کا ایک F-16 ہی کافی تھا. اس لیے کہ طالبان افغانستان، نوٹ کیجئے، ان کا کام کیا تھا؟ انہوں نے شریعت کو زندہ کیا، جہاد کو زندہ کیا. اب ان کا قلع قبہ لازمی تھا، لیکن انہیں معلوم ہے کہ یہاں سے آخری دور میں بھی ایک خاص اسلامی حکومت کے آثار ملتے ہیں احادیث میں، اور یہیں سے مدد کی جائے گی. چنانچہ وہ اتنی قوت لے کر آئے اور پورے عالم اسلام کو بھی اپنی پشت پر رکھا. اور المیہ کیا ہے سب سے بڑا؟ کہ پاکستان ان طاغوتی قوتوں کا فرنٹ لائن الائی بن گیا. اس کے مقابلے میں واحد ملک جہاں پر شریعت قائم ہوئی تھی، یہاں اللہ کا دین قائم ہوا تھا، 57 اسلامی ملکوں میں سے واحد. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ اتنی تیاری سے کیوں آئے؟ تو چنانچہ ان کے جو ہے مکاشفات یوحنا، اس کے اندر بھی جو خبریں ہیں وہ بہت ٹیلی کرتی ہیں ان احادیث کہ قرب قیامت کے جو واقعات ہیں، اور ان سب کے نزدیک اب اینڈ ٹائم آ گیا ہے.
اینڈ ٹائم، اینڈ آف ہسٹری، اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. انہیں معلوم ہے کہ اب یہ وقت آ رہا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے. اسی نسبت سے والد محترم فرماتے تھے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس. خاک حجاز کے اندر قرآن و سنت کی رہنمائی اور حول قدس کے اندر سابقہ آسمانی کتابوں کا حوالہ. بہرکیف یہ ہے کہ جو ان کا خاص موضوع تھا، اور میں صرف اس کتاب کا تعارف کروا رہا ہوں، ہو سکے تو آپ ضرور اس کو حاصل کیجئے. میں توقع کرتا ہوں کہ برادرم مسعود ظفر صاحب نے جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے، اور انہوں نے اپنے ہی ان کے اس کام کے جو تقاضے ہیں، مولانا ندوی نے جو توجہ دلائی ہے کہ انتہائی افسوس ہے کہ ہمارے دور میں اکثر علماء اپنے اس فریضہ منصبی سے غافل نظر آتے ہیں، یعنی کتاب الملاحم اور کتاب الفتن کے بارے میں آگاہی دینا. مدارس میں کتاب الفتن اور ملاحم محض تلاوت حدیث کی صورت میں برق رفتاری سے گزر جاتے ہیں، اور طلبہ حدیث جو کہ مستقبل کے رہبر و رہنما ہوتے ہیں انہیں تیمن حدیث کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہاں تیمن کے حوالے سے میں ان سے گزارش کروں گا کہ ذرا اس کو آسان فہم بنائیے. تیمن ایک عالم دین تو سمجھ جائے گا کہ برکت کے حصول کے لیے، لیکن عام آدمی کے سمجھ میں نہیں آئے گا. تو آپ چونکہ سب لوگوں کے لیے لکھ رہے ہیں تو آسان فہم زبان ہونی چاہیے، لیکن یہ حقیقت ہے، عالم واقعہ ہے. ہمارے ہاں سیاہ ستہ پڑھائی جاتی ہے، لیکن یہ چیزیں بڑی تیزی سے گزر جاتی ہیں. اس کو صرف ایک برکت کے لیے گویا کہ پڑھا جاتا ہے، اور ان پر کوئی گفتگو اور ڈسکشن سرے سے ہو نہیں پاتی. اسی طرح جو بات فرمائی مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے. فرماتے ہیں کہ احادیث کا وہ حصہ جو فتن اور ملاحم اور قرب قیامت کی تفصیلات و واقعات سے متعلق ہے، کسی ایسے عالی ہمت علوم دینیہ کے جوہر شناس اور تاریخ کے ماہر شخص کا اب بھی منتظر ہے، جو صبر آزما بحث و جستجو اور تحقیق و مطالعہ سے کام لے کر اس پر غور کرے، مخلص اور صحیح عقیدہ ہو. اس لیے کہ یہ موضوع بہت اہم، دقیق اور وسیع ہے، اور بہت احتیاط اور کاوش کا محتاج ہے. یہ ایک کام ہے جو کرنے کا ہے، جس کا بیڑا آپ نے اٹھایا ہے. میں آپ کو اس اعتبار سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن یہ جو پہلی کاوش ہے، یہ اس کا بالکل سر آغاز ہے. ابھی بہت سفر باقی ہے. جو کچھ فرمایا ہے مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ تقاضے جو ہیں وہ پورے کرنا چاہیے. اور کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے قبول فرما لیا. مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ رسالے کا آغاز برادرم نے اس حدیث مبارکہ سے کیا جس میں عالمی غلبہ اسلام کی نوید بھی سنائی گئی ہے. یعنی ایک طرف کتاب الملاحم، کتاب الفتن، ان سب کو پڑھیں تو سانس رکنے لگتا ہے، گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے کہ یہ دور، یہ سب کچھ ہوگا، اتنے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، اور خاص طور پر عرب ورلڈ کے اندر. اور یہ بات والد محترم نے 91 کے گلف وار کے بعد کہی تھی کہ اس امت کے سب سے بڑے مجرم امت کے اندر، امت تو بہت پھیلی ہوئی ہے، آج عرب ہے. اور تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ لڑی جائے گی اسی خطے کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر. اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے پیمانے پر ہلاکت ہوئی. عرب کیوں سب سے بڑے مجرم ہیں؟ ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا، اور دین سے بے وفائی میں وہ سب سے آگے نکل گئے. اور دوسری بات بھی سن لیجئے، بات پوری ہو جائے. اور پوری امت کے اندر دوسرے نمبر پر سب سے بڑے مجرم ہم مسلمانان پاکستان ہیں. بات پوری ہونی چاہیے. اللہ نے یہ خطہ زمین ہمیں عطا کیا تھا اپنی غیبی مدد سے. پاکستان کبھی نہیں بن سکتا تھا. زمینی حقائق کو رکھیں، سامنے رکھیں، پاکستان کا قیام ناممکن تھا. اللہ نے یہ خطہ عطا کیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. قائد اعظم کے 150 سے زائد بیانات ہیں جن میں واضح طور پر ہے کہ یہاں پر نظام اسلام کا ہوگا، اور یہ ایک نمونے کی اسلامی ریاست، فراہی ریاست بنے گی کہ جو پوری دنیا کے لیے مینارہ نور بن جائے گا. آج 68 سال گزر گئے ہیں، کہاں ہے اسلام؟
ابھی میں ملی ایگزیکٹو کونسل کے اجلاس میں بھی شریک تھا اتوار کے روز. وہاں بھی ایک بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے آئین کے بارے میں کہا کہ پاکستان کا آئین اسلامی ہے, ہمیں اس کا تحفظ کرنا چاہیے. ساتھ ہی اعتراف کیا کہ پاکستان میں شریعت نافذ نہیں ہے, اللہ کا دین قائم نہیں ہے. کیوں؟ یہاں 95% تو مسلمان بستے ہیں. اس رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنے میں رکاوٹ کون ہے؟ ہندو رکاوٹ ہے, سکھ رکاوٹ ہے, ہم خود رکاوٹ. ہماری ترجیحات میں کہیں نہیں اللہ کا دین قائم کرنا, بدقسمتی سے. اور جن کے ذمے تھی کہ وہ امت کی رہنمائی کریں, ذہن سازی کریں, اس حوالے سے صورتحال بہت پریشان ہوئی, بہت پریشان ہوئی. سموچے اونٹ نگلے جا رہے ہیں لیکن مچھر چھالے جا رہے ہیں. ہم اللہ کی رحمت سے اور نصرت سے محروم ہیں. ہم 68 سالوں سے اللہ کے خلاف حالت جنگ میں ہیں, اللہ اور رسول کے خلاف. قرآنی آیت آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی, اگر سود کو نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہمارا پورا نظام انصاف غیر اسلامی ہے. جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا اسی کو ہم نے تھاما ہوا ہے آج تک. چنانچہ پاکستان نمبر 2 مجرم ہے, اور اس پر بھی کوئی اللہ کے عذاب کا بہت بڑا کوڑا برسنے والا ہے. والد محترم یہی پیغام دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے, اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا حال کیا, ہر وقت ڈاواں ڈول. بہرکیف یہ دجالی فتنے کا دور ہے جیسے کہ کہا گیا, لیکن ساتھ خوشخبری سنائی گئی ہے, اور خوشخبری والد محترم نے بہت تفصیل سے سنائی اور احادیث بھی بیان کی. حضرت مقداد بن اسود سے بھی روایت ہے, بلکہ یہ حضرت مقداد کی روایت تو یہ ہے, حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اسی طریقے سے کہ ان اللہ زوالی الارض فرائیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها, اس پہ بشارت موجود ہے. کل روئے ارضی پر اللہ کا دین قائم و غالب ہوگا. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے, اس میں بھی 5 زمانوں کا ذکر کر کے آخر میں فرمایا ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ, بالآخر کل روئے ارضی پر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی. یہ بشارت کا پہلو جو ہے اس کو بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر بات کروں گا کہ یہ کتاب الفتن اور ملاحم اور دجال, ان کی ہم آگاہی ضرور دیں, اور آپ بہت عمدہ کام ہو رہا ہے. ان سب کو دین کے فلسفہ اور حکمت سے ہم آہنگ کر کے پیش کریں. آج مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ معلوم ہونا چاہیے نا. میں نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ چونکہ احادیث پہ خبر دے دی گئی ہے کہ آخری زمانے میں یہ ہوگا, تو لہٰذا یہ تو ہونا ہی ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے ہے جو ہو رہا ہے. اب یہ بھی ایک سوچنے کا انداز ہے, گویا ہمیں کسی اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں کسی پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اب یہ وہ چیز ہے کہ جو خبر نہیں نام کیا ہے اس کا خدا فریبی کے خود فریبی, عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے خبر دی ہے اس لیے کہ یہ واقعات پیش آئیں گے, امت یہ کچھ کرے گی ایسی حرکتیں کہ اللہ کی رحمت اور نصرت سے محروم ہوگی, اور اللہ کے عذاب کا کوڑا اس پر برسے گا. چنانچہ والد محترم نے سب سے پہلے قرآن کا قانون عذاب اس پہ ڈسکس کیا. امت پر عذاب کیوں آیا, کیوں آتا ہے, اس میں اللہ کی سنت کیا ہے. سابقہ امت بنی اسرائیل پر بھی اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے تھے, بڑے بڑے کوڑے برسے تھے, حالانکہ وہ بھی 2000 سال تک اس زمین پر اللہ کے نمائندہ امت تھے. اسی دور میں بڑے بڑے کوڑے برسے. کیوں برسے؟ سب چیز قرآن نے واضح کر دی ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. اصل وجہ کیا ہے؟ دین سے بے وفائی, دین سے دوری. چنانچہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اسی کے ساتھ واضح کر کے جوڑ کر بیان کرنا چاہیے کہ اصل میں ہمارے یہ جرائم ہیں جن کا یہ نتیجہ نکلا ہے. یہ پورا میسج دینے کی ضرورت ہے.
یہاں پر میں فتنہ دجال کے حوالے سے چند باتیں مزید عرض کروں گا، وقت بہت ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ اس کی اصل نوعیت کیا ہے، اس کا اصل پس منظر کیا ہے، تھوڑا سا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے اچانک کوئی عذاب اور آفت کی شکل میں ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گا، یہ ایک پروسیس کا حصہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ چند منٹوں میں کوشش کروں کہ وہ بات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیے، انسان کا مقصد تخلیق اللہ نے معین فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان کی زندگی یہی نہیں ہے فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے اور فلاں کو موت ہو گئی، وفات پا گئے، اللہ خیر صلی اللہ، تو اسے پیمانہ امرود و فردہ سے نہ ناپ، جاوداں پہم دواں ہردم جواں ہے زندگی۔ یہ تو چھوٹا سا حصہ ہے زندگی کا، سفر حیات کا بہت چھوٹا سا حصہ، انتہائی مختصر، انتہائی ناپائیدار، انتہائی غیر یقینی۔ اصل زندگی کون سی ہے؟ وہ موت کی سرحد کے پار ہے۔ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ اس دنیا میں ہم کیوں بھیجے گئے ہیں؟ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاریں تو جنت مل جائے گی، لیکن یہاں اللہ نے ہمارا امتحان لیا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ زندگی دار الامتحان ہے جس میں ہم ڈالے گئے۔ پھر اقبال کا شعر ذہن میں آ رہا ہے، قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ چنانچہ انسان کو آپشن دے دی گئی، اما شاکرا و اما کفورا۔ دو راستے ہیں، ایک اللہ کا بتایا ہوا راستہ اور ایک تمہارا دشمن شیطان ہے، ازلی دشمن، یا اس کے راستے پر چلو۔ اللہ کی طرف سے کھلی چھوٹ ہے، لیکن سن لو انجام بہت مختلف ہوگا۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ یہ ابھی سے سن لو، لیکن کھلی چھوٹ ہے۔ چنانچہ اسی امتحان کی وجہ سے انسان کے اندر خیر اور شر کے رجحانات بھی ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس کے اندر حیوانی خواہشات بھی ہیں، اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ وہ سارا کچھ جو ہے یہ امتحانی معاملہ ہے۔ کچھ باہر کے عوامل بھی ہیں، خیر کے رجحانات کی حوصلہ افزائی کے لیے نبی بھیجے گئے ہیں، رسول بھیجے گئے ہیں، اور شر کی طرف بلانے والوں میں شیطان، ابلیس اور اس کی ذریت ہے، جس کے بعد قرآن نے بار بار خبردار کیا، ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ دیکھو، جان لو وہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے شیطان، اسے دشمن ہی سمجھو۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم اس کو دشمن نہیں سمجھتے، ہم نے اس کو بہت قریبی دوست بنا رکھا ہے۔ آج ساری تہذیب ہماری شیطانی ہے، سارا کلچر شیطانی ہے، ہماری ثقافت، ہماری معیشت۔ بہرکیف یہ ہے جو قوتیں ہیں، یہ خیر و شر کا مارکہ شروع سے چل رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز۔ چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی، یہ تو پہلے دن سے چلا آ رہا ہے۔ حابیل اور قابیل کا جھگڑا بھی ہوا تھا، وہ بھی خیر و شر کی کشمکش کا ایک ڈائمینشن تھی، ایک جہت تھی۔ آج صورتحال کیا ہے؟ اب وہ یہ خیر و شر کا مارکہ آخری مرحلے میں، فائنل راؤنڈ میں پہنچ چکا ہے۔ اور اس وقت المیہ کیا ہے؟ اقبال نے اسی کو کہا، اور وہ شعر آپ سن چکے ہیں کہ اس دور کی خبر اقبال نے دی تھی اس بڑے خوبصورت انداز سے کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یورپ کی مشینوں کا لفظ جو ہے اس کو ذرا پہچانیے، مطلب کیا ہے؟ آج یورپ کے پاس ٹیکنالوجی کی وہ قوت ہے، سائنسی برتری کی وجہ سے وہ ویپنز ہیں کہ آج سے 50 سال پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایسے مہلک ہتھیار اور ایسے ایسے ویپنز اور جاسوسی کے ایسے ایسے آلات کہ سیٹلائٹ سے بیٹھے ہوئے آپ زمین پر ریگنے والی چیوٹی کو بھی دیکھ لیں اور دنیا میں کسی بھی جگہ کہیں بھی وہ فوکس کر کے آپ کی بات بھی سن سکتے ہیں اور آپ کی ایکٹیویٹیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوگا ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، اور یہی ابلیس پورے یورپ کی مشینوں کا سہارا لے کر حملہ آور ہوا تھا کن پر؟ نہتے طالبان۔ یہ میں صرف آپ کو جوڑ بتا رہا ہوں۔
یہ وہ آخری مرحلہ ہے، فیصلہ کن اور ہولناک ترین مرحلہ۔ اس دجالی تہذیب، چونکہ ذکر ہو گیا کہ دجال تو ایک شخص ہوگا، لیکن تہذیب جو ہے دجالی تہذیب جس کا ذکر احادیث میں ہے، اس کے تمام آثار اب ہر جگہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ بات ہو چکی ہے، لہٰذا میں اس کو وضاحت میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس میں اس وقت سب سے بڑا حصہ کس کا ہے، اس کو پہچانیے۔ اس تہذیب کے فروغ میں اور اسلام کو مٹانے والے جو قوتیں ہیں شیطان کے ساتھ، ان میں سب سے بڑا حصہ کس کا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ان میں اس وقت سب سے اہم رول ادا کر رہے ہیں یہود۔ قرآن مجید نے بہت پہلے کہہ دیا تھا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اگرچہ اس زمانے میں یہود اور نصارہ کے اندر آپس میں بڑی دشمنیاں تھیں، وہ ایک لمبی داستان ہے، لیکن مسلمانوں کے خلاف وہ ایک تھے، اور آج ان کی دشمنیاں ختم ہو گئی۔ اب یک جان دو قالب ہو کر پورے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے وہ، یعنی وہ جو سابقہ امت ہوتے تھے، جو نبیوں کی اولاد ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خود امریکہ میں ایک کتاب چھپی تھی 80 کی دہائی میں یا اس سے بھی پہلے، جس میں یہ بات ثابت کی گئی اور مصنف نے کہا کہ اس وقت جو لیوسیفر ہے اس کا ایجنٹ کا کردار دنیا میں جیو ادا کر رہا ہے، یہودی ادا کر رہا ہے۔ اور ایک بہت بڑا فرق جو آیا ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو صرف یہ اختیار دیا تھا کہ ورغلائے، سب باغ دکھائے، وسوسہ اندازی کرے، انسان کو جو ہے وہ اس کے اندر جو بھی ہے صرف یہ کہ وہ ایک خیال پیدا کر سکتا ہے، زبردستی کسی کو اپنے رستے پر نہیں لا سکتا۔ آج یہود کے ایجنٹ جو ہیں دنیا میں، یہود اور ان کے ساتھ بریکٹ ہو چکے ہیں نصارہ، یہی کل پاور ہے اس وقت دنیا کی۔ یہ اس ابلیس کی یہ جو قوت ہے، ابلیس کے ایجنڈے کو قوت سے نافذ کر رہے ہیں، اسی کا نام دجالیت ہے۔ چنانچہ یہ وقت آئے گا کہ ایک لقمہ نہیں ملے گا جب تک کہ اس پر ایمان نہ لاؤ، اور میں آپ کو بتا دوں اس کے لیے پلاننگ ہو چکی ہے۔ دہشت گردی کی جنگ، وار آن ٹیرر جسے کہا گیا، اور معلوم تھا سب کو، کوئی احمق نہیں ہے کہ وار آن ٹیرر صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، بالخصوص جہادی عناصر کے خلاف تھی۔ چنانچہ بش نے بھی اس وقت کہا تھا کہ القاعدہ کے لوگ فار ایسٹ سے لے کر اور مراکش اور موریتانیہ تک نظام خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہمارا ورلڈ آرڈر چلے گا، نیو ورلڈ آرڈر، جو شیطانی ورلڈ آرڈر ہے۔ وہ ایک آنکھ کی بات بھی ہو چکی ہے، اب مجھے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان کو ریپریزنٹ اس وقت کر رہا ہے یہود، اور اس کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں عیسائی۔ بدقسمتی سے یہ کون ہیں؟ یہ سب وہ ہیں جو نبیوں کے ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، اور اب وہ مغضوب علیہم الضالین بن کر ابلیس کا ساتھی بن چکے ہیں، بلکہ ابلیس سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ چنانچہ یہ ہے پون ان دا گیم، وہ ہیں۔ اور مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ مسلمانوں سے اللہ کا وعدہ تھا، میں جسارت زیادہ کر رہا ہوں، مفتی صاحب بھی موجود ہیں، طیب صاحب وقت لے رہا ہوں، میری اصلاح بھی کر دیں گے، مجھے یہ بھی سہولت ہے۔ اللہ کا وعدہ تھا اور ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں اگر تم واقعی مومن ہوئے۔ ایمان کا جو معیار اللہ نے اور اس کے رسول نے بتایا ہے، اور اس پر عمل کے حوالے سے اگر اس کو پورا کرتے رہے تو دنیا میں غالب، سربلند، اقتدار، حصہ سب تمہارے حصے میں آئے۔ لیکن اس وقت کیا ہے؟ کہاں ہیں غالب؟ 100 سال پہلے بھی کہا گیا تھا، ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی توہین آمیز خاکے شائع ہوتے ہیں، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ مظاہرے کر کے، نعرے لگا کر اور اپنا غبار نکال کر پھر وہیں بیٹھ جائیں اور انتظار کریں کہ اب دوبارہ خاکے کب شائع ہوں گے تاکہ ہم پھر ایک دفعہ مظاہرہ کر کے پھر بیٹھ جائیں۔ آج ہم اللہ کے عذاب کی زد میں ہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ،
جو یہود پر عذاب آتا رہا وہ آج مسلمانوں پر مسلط ہے. اور وہ حدیث کا اشارہ کر گئے ہیں مجھ سے پہلے مقرر جو فرید احمد پراچا صاحب کہ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. مسلمانوں ایک وقت آئے گا کہ اقوام عالم تم کو ایک دوسرے پر دعوت دیں گی جیسے کہ دسترخوان پر کھانا سجانے کے بعد دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے تناول فرمائیے. اور ذرا عربوں کے ہاں جو ان کا ایک کلچر ہے اس کو سامنے رکھیں تو وہ بھنا ہوا دمبا یا بکرا بلکہ بھنا ہوا اونٹ بھی لا کر رکھتے تھے. حضرت ابراہیم نے بھنا ہوا بچڑا پیش کر دیا تھا اپنے مہمانوں کو, اور چھریاں ہاتھ میں دے دی جاتی ہیں کہ آئیے اب اس میں سے اپنا حصہ وصول کیجئے. فرمایا کہ یہ حالت ہو جائے گی تمہاری. صحابہ بہت پریشان بھی ہوئے اور پھر ایک سوال کیا. ان کے ذہن میں آیا کہ شاید ایک ہی سبب ہوگا کہ کیا ہم اتنے تعداد میں کم ہوں گے کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوگا اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے, جیسے پڑا ہوا ہے کوئی مردار یا بھنا ہوا مرغ پڑا ہوا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا. جواب سنیے, بل انتم یومئذ کثیر, تعداد بہت ہوگی. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ صحابہ کے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ کبھی ہم 2.25 ارب بھی ہوں گے. آ ہی نہیں سکتی, اس وقت کے تو فگرز ہی بہت تھوڑے سے تھے. آج 2.25 ارب ہیں اس وقت مسلمان. لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ. سیلاب کے بعد جو اوپر جھاگ آ جاتا ہے, جو بلبلے ہوتے ہیں, تمہاری حیثیت بلبلوں سے زیادہ نہیں ہوگی. اور اقوام عالم جو چاہیں گے تمہارے ساتھ سلوک کریں گے, تم کچھ بھی نہیں کر سکو. آج ہم اس جگہ کھڑے ہیں. اور کیوں ہوگا؟ اپنے مشن کو بھول کر, اپنی ذمہ داری کو بھول کر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بھلا کر دنیا داری, دنیا پرستی کے اندر لگ جاؤ گے. تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے گریز. تو پھر یہ حشر ہوگا. چنانچہ دجالیت کے فروغ میں ہمارا بھی بہت بڑا حصہ ہے. ہم نے خود اللہ کے دین کو چھوڑا تو چنانچہ ہم کمزور سے کمزور ہوتے چلے گئے, اور نہ صرف کمزور ہوتے چلے گئے, ہم نے اس دجالی تہذیب کو خود بھی اختیار کر لیا. آج وہی دجالی تہذیب ہے جو فروغ پا رہی ہے, جن سے آپ کو بڑی توقع تھی. مجھے کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا, نعرہ انصاف کا لگایا, لیکن کلچر کون سا پیش کیا جا رہا ہے وہاں؟ اس کا کیا تعلق ہے اسلام سے؟ یہ تو ابھی وہ لوگ ہیں یہ جن کو جو کریڈٹ جن کو دیا جاتا ہے کہ ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے, یہ تو ان لوگوں میں سے ہے جو پاکستان کے نوجوانوں کی امنگوں کا ایک روشن ستارہ ہے. کہاں ہے اسلام؟ کون سا اسلام؟ 57 اسلامی ملک ایک جگہ بھی قائم نہیں ہے. چنانچہ اس وجہ سے آج ہم اس حال کو پہنچے ہیں, اور لہٰذا یہ دجالی تہذیب, بدقسمتی سے دجالیت جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ سائنس اور اللہ تعالیٰ نے جو اس پر کائنات کے اندر جو نظام بنایا ہوا ہے, جو قوانین فطرت ہے, ان کو ڈسکور کر کے ان کو استعمال میں لانا. جان لیجئے کہ اس کا آغاز مسلمانوں نے کیا تھا. ابھی حال ہی میں کتاب چھپی ہے 1001 1001 ایجادات مسلمانوں نے کی ہیں, جو آگے بڑھ کر آج یہ جو ہے اس وقت کی سائنس اور ٹیکنالوجی نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ ان بنیادوں پر کیا ہے جو مسلمانوں نے کام کیا تھا. لیکن یہ ساری ٹیکنالوجی کس کے ہاتھ میں چلی گئی؟ وہ کہ جو اب ابلیس کے کارندے ہیں, وہ اب اور ہم پیچھے سے پیچھے ہوتے چلے گئے. ہمارے لیے دنیا میں عزت, سربلندی, قوت ایک ہی شکل میں ہے, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تب اللہ کی مدد اور نصرت ہوگی. إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر آ جائے, کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. یہی بات تھی جس نے طالبان افغانستان کو, ملا عمر کو, طالبان کا لفظ بہت بدنام کیا گیا ہے, لیکن اصل کریڈٹ ان کو جاتا ہے. جنہوں نے شریعت نافذ کی تھی وہ ملا عمر کے ساتھ تھی, وہ مدرسے کے لوگ. اب تو طالبان ایک گالی ہے, اور یہ بھی میڈیا کے ذریعے اس کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا گیا ہے. کس بنیاد پر اس نے سٹینڈ لیا تھا؟ ابھی جو بتا رہے تھے اتنے لوگ, اتنے لاکھ مسلمان ہو گئے 9/11 کے بعد, کیوں ہوئے؟ حیران ہو گئے لوگ کہ ساری دنیا ان کے اوپر چڑھ کر آ گئی, اور وہ کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کو بڑا نہیں مانتے, ہم اللہ کو بڑا مانتے. اب اقبال کا شعر سنیے
آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، لیکن وہ براہیم کا ایمان تو پیدا کرو نا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی یہ پیغام پورا دینے کی ضرورت ہے دجالی فتنے کے حوالے سے۔ میں صرف یہ توجہ دلانا چاہ رہا تھا، اور میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا، اور اقبال ہی کے شعر پر پھر ختم کر دیتا ہوں۔ اور اللہ کا وعدہ بھی ہے، انشاءاللہ ہونا ہے، اس پروسیس کا آغاز ہو گیا ہے افغانستان سے، پروسیس کا آغاز ہو گیا ہے، ابھی وقت لگے گا، بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی، لیکن مبارک ہیں وہ لوگ کہ جن کے جان مال اس راستے میں خرچ ہوں۔ وہ نظام خلافت قائم ہوگا، لیکن اس کا کریڈٹ کن کو ملے گا؟ جو خود اپنے اللہ کے دین کو اختیار کریں اپنے وجود پر، اپنے گھروں میں، اور پھر اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اقبال کے شعر پر ہی بات ختم کر رہا ہوں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جواب شکوہ ہے، اور یہ کام علامہ اقبال نے اس وقت کیا تھا 100 سال پہلے، امت کی رہنمائی کی تھی۔ ذلیل و خوار کیوں ہو؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ علاج کیا ہے؟ علاج بھی پھر یہی بتایا، اور یہ سب کچھ جو 6 ارشاد میں نے آپ کو سنائے ہیں وہ جواب شکوہ کے ہیں، یعنی قرآن و سنت کی تعلیمات کا نچوڑ اللہ کی طرف سے جواب اقبال دے رہے تھے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا، آپ کے دین سے وفا، یہ قرآن بھی ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا ہوا ہے۔ لفظ بہت جامع استعمال کیا انہوں نے، یہ ہے اللہ کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرو گے تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ہم پھر تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ جہان چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے تنظیم اسلامی کے امیر محترم جناب محترم حافظ عاقب سعید صاحب مدظلہ، جو آپ کے سامنے ایک پروقار انداز میں نہایت تفصیل سے گفتگو فرما رہے تھے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے ایمان و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ ہماری درخواست پر تشریف لائے اور ایک مفصل خطاب فرمائے۔ غرباء 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 ولغير الله لا نحمل الجباه غرباء وارتضيناها شعارا غرباء 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 غرباء